الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام قیامت کی نشانیاں، اس میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حیوانات اور جمادات انسانوں سے بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2181، والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی تکلم السباع الانس وحتی یکلم الرجل عظبت صوتہ وشراک نعلہ وتخبرہ فخذہ بما احدث اہلہ بعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ درندے انسانوں سے بات کریں گے، یہاں تک کہ آدمی کا کوڑا اور جوتے کا تسمہ یعنی فیتا انسان سے بات کرے گا، یہاں تک کہ آدمی کی ران اس کے اہل خانہ کے نقل و حرکت کے متعلق بتائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بیان فرمایا، قیامت کی جو نشانی بتلائی وہ یہ، درندے جیسے بھیڑیا، چیتا، شیر وغیرہ یہ انسانوں سے باتیں کریں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ آدمی کا کوڑا اور آدمی کے جوتے کا تسمہ آدمی سے بات کرے گا، تو قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن قیامت کے قریب یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کی ران اس کی بیوی کے نقل و حرکت کے بارے میں بتائے گی، تو قیامت کی یہ نشانی بھی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ اور اس کی بیوی کہاں جاتی ہے، کس طرف جاتی ہے، اس کی نقل و حرکت کیا ہے، تمام چیزوں کے بارے میں ران بتلا دے گی۔ تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات ہے۔ اب میں ذرا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک بھیڑیا انسان سے بات کرتا ہے۔ واقعہ موجود ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح ابن حبان کتاب التاریخ کتاب نمبر 60 باب المعجزات حدیث نمبر 6494۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی تھا، اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے اس کے ایک بکری کو پکڑ لیا اور لے کر بھاگنے لگا۔ وہ چرواہا بھی اس کے پیچھے بھاگا اور کسی طریقے سے کر کے اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ اس بھیڑیے نے کہا، الا تتق اللہ تحول بینی وبین رزق ساقہ اللہ الیہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہ اللہ نے میرے پاس یہ روزی بھیجی تھی اور تو بیچ میں آ کر حائل ہو گیا اور اس کو تو لے گیا۔ اس چرواہے کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بھیڑیا انسانوں سے بات کر رہا ہے اور انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس بھیڑیے نے کہا، الا احدثک باعجب من ھذا، کیا میں اس سے زیادہ تعجب کی بات تجھے نہ بتلا دوں؟ ھذا رسول اللہ بین الحرتین یحدث الناس بانباء ما سبق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود ہیں اور لوگوں کو گزری ہوئی باتوں کا علم دے رہے ہیں۔ اب اس چرواہے کو تو اور زیادہ تعجب ہوا کہ اس بھیڑیے کو کیسے معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہیں اور لوگوں کو خبریں بتلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ چرواہا ڈھونڈتے ہوئے نکلا کہ حرتین کہاں ہے، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان، مدینہ دو حرہ کے درمیان بسا ہوا ہے۔ تو بالآخر وہ ڈھونڈتے ہوئے نکلا، مدینہ پہنچا اور اس چرواہے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیڑیے کا واقعہ سنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا، قم فاخبرہ، اے چرواہا تو کھڑا ہو جا اور ذرا ان لوگوں کو بیان کر دے۔ تو پھر وہ چرواہا کھڑا ہوا اور پورا واقعہ سنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صدق الرائی، چرواہے نے سچ کہا۔ سنو، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ درندے انسانوں سے بات کریں گے۔ تو ایسا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گزر چکا ہے کہ درندے نے انسان سے بات کی ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2388 کہ ایک آدمی اپنے گائے کو لے کر بازار جا رہا تھا. اتنے میں کیا ہوا کہ وہ آدمی اپنے گائے کے اوپر جا کر بیٹھ گیا. تو گائے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا انی لم اخلق لہذا ولکنی انما خلقت للحرث، کہ میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی کہ میرے اوپر سواری کی جائے، بلکہ میں پیدا کی گئی ہوں تاکہ کھیتی باڑی کی جائے. صحابہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو تعجب کرنے لگے اور گھبرا کر کہنے لگے ابقرۃ تکلم، کیا گائے بھی بات کرتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اومن بہ و ابو بکر و عمر، میں اس پر ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے اور عمر بھی ایمان لائے. تو ایسا واقعہ پہلے ہو چکا ہے. لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ درندے انسان سے بات کریں گے، اور کئی مرتبہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک بڑی نشانی ہے دابۃ الارض، کہ زمین سے چوپائی نکلیں گے جو انسانوں سے بات کریں گے. وہ ایک بڑی نشانیوں میں اس کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن کا ہر خواب سچا ہوگا. صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7017 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، کہ جب زمانہ قریب آئے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا. قیامت کی یہ نشانی کچھ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے ساتھ خاص ہے. جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے دنیا میں نزول فرمائیں گے تو اس وقت یہ ہوگا کہ مومن آدمی جو بھی خواب دیکھ لے ہر خواب سچا ہوگا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر طرف امن و امان ہوگا، ہر طرف نیکی ہوگی، اچھے لوگ پائے جائیں گے، تو جو بھی خواب دیکھ لیں وہ خواب بالکل سچا ہوگا. یا کچھ لوگوں نے یہ کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد اخیر مرحلے میں جب ہر چیز ختم ہو جائے گی تو کچھ نیک لوگ باقی رہ جائیں گے، اب ان کو سہارے کے طور پر رہنمائی کی ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے اس کی صحیح رہنمائی کرے گا. کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کہا ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے عرب کے اندر باغات ہو جائیں گے، عرب کے اندر دریا بہت زیادہ ہو جائے گی. قیامت کی یہ نشانی دھیرے دھیرے عرب کے اندر ظاہر ہو رہی ہے. وہاں زمین بھی اگا رہی ہے، اب دھیرے دھیرے ندی نالے بھی وہاں نظر آ رہے ہیں، جبکہ وہ پتھریلی زمین تھی. تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور دھیرے دھیرے عرب کے اندر ہوتا جا رہا ہے. جہاں باغات ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، اب اس کا ظہور ہوتا جا رہا ہے. ایسا بھی سننے میں آیا کہ وہاں سے بہت سارے مال دوسری جگہ بھیجے جا رہے ہیں، گیہوں وغیرہ کی بھی پیداوار ہو رہی ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کی زمین باغات میں تبدیل ہو جائے گی اور وہاں نہریں اور چشمے نظر آئیں گے. وہ زمانہ لوٹ آئے گا. آگے جو نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ کہ اس وقت ہر طرف امن و امان ہوگا، امن و شانتی ہوگی. یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ آدمی عراق سے چل کر مکہ آئے گا اور اسے راستے میں کسی طریقے کا کوئی ڈر نہ ہوگا، صرف راستے گم ہو جانے کا ڈر ہوگا، باقی اور کسی طریقے سے وہ نہیں ڈرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ کیا کر دے. کہا جاتا ہے کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نشانی ظاہر ہونے والی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا ہوگا. لیکن ایک حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں، اسی معنی کی ایک حدیث ہے، وہ یہ صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 3595 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَرَيَنَّ الزَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. نبی نے کہا عدی تمہاری عمر لمبی ہو، تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہودج پر بیٹھ کر ہیرا مقام سے مکہ آئے گی اور کعبہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہوگا. لا تخاف احدا الا اللہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والی نہ ہوگی. یعنی راستہ امن و امان والا ہوگا، شانتی والا ہوگا، کسی طریقے سے اس کو کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی. لیکن مسند احمد کی جو حدیث میں نے پڑھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370 اور 371 میں، اس کے اندر تو یہی ہے. کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ
عراق سے مکہ آئیں گے اور اسے کسی طریقے کا خوف نہ ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں خود دیکھا ہے، اتنا زیادہ امن و امان تھا کہ وہ عورت ہیرا مقام سے جو عراق کے اندر ہے، چاہے وہ کوفہ یا بصرہ کے درمیان میں ہے، وہاں سے وہ عورت چلی، خانہ کعبہ کی اس نے طواف کیا اور اسے کسی کا ڈر نہ تھا۔ تو میں یہ نشانی دیکھ چکا ہوں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مدینہ ویران ہو جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے مدینہ اپنے سے ان لوگوں کو نکال دے گا جو برے قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ بالکل اخیر مرحلے میں ایسا ہونے والا ہے۔ مدینہ برے لوگوں کو جو نکالے گا وہ منافق قسم کے لوگ ہوں گے، ان کو نکال دے گا۔ وہ لوگ دجال کے ساتھ جا ملیں گے، اور قیامت کے قریب ایسا بھی ہونے والا ہے کہ مدینہ سے لوگ چلے جائیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1381، لا تقوم الساعة حتى تنفی المدینة شرارها کما ینفی الکیر خبث الحدید، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے شریر لوگوں کو نکال دے گا جس طریقے سے بھٹی جو ہے لوہے کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لَيَتْرُكُنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ مُظَلَّلَةً لِلْعَوَافِ، صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1389، کہ لوگ اخیر مرحلے میں مدینہ کو صحیح حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کس کے حوالے چھوڑ دیں گے؟ درندوں کے حوالے چھوڑ دیں گے۔ مدینہ کے اندر اب کوئی باقی نہیں بچے گا۔ تو یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے۔ علماء نے مختلف تفسیر کی ہے، اور علماء نے بہت ساری صورتیں بیان کی ہے کہ ایسا کب ہوگا۔ جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ تو دجال کے پاس منافق قسم کے لوگ چلے جائیں گے، تو مدینہ اپنے شریر لوگوں کو نکال دے گا، یہ لوگ سب اس کے ساتھ جا کر مل جائیں گے۔ اسی طرح ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب فتوحات بہت زیادہ ہو جائے گی، دوسرے ملک فتح ہو جائیں گے، تو لوگ مدینہ چھوڑ کر اس طرف چلے جائیں گے۔ یا پھر ایسا بھی کہا گیا ہے کہ مدینہ کب ویران ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد مدینہ بالکل ویران ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ وہ مومنوں کو لے کر یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے کوہ طور پر چلے جائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا تو عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر مدینہ آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہی وفات پائیں گے۔ اس کے بعد مدینہ کی یہ حالت ہوگی کہ بالکل وہ ویران ہو جائے گا۔ تو یہ اخیر مرحلے میں ایسا ہونے والا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ طہارت حاصل کرنے میں غلو سے کام لیں گے، دعا کرنے میں غلو سے کام لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 96، صحیح حدیث ہے یہ، سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ، کہ اس قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو طہارت حاصل کرنے میں، پاکی حاصل کرنے میں اور دعا کرنے میں غلو سے کام لیں گے۔ ذرا سمجھنا بہتر ہوگا کہ طہارت اور پاکی میں غلو کرنا، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی وضو کرے گا لیکن اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے گا کہ اس کا وضو مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر اسی طرح لوگ جب دعا کریں گے تو اس کے شروط کے بغیر دعا کریں گے، مبالغہ کریں گے۔ اس لیے وضو کے بارے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وضو بناتا ہے، جہاں شک پیدا ہوا تو وہ بار بار وضو کرتا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قیامت کے قریب اس نشانی کا ظہور ہو جائے گا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن کریم کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا۔ سنن ترمذی کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2917، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ سے مانگے۔ فإنہ سیجیء اقوام یقرؤون القرآن یسألون بہ الناس، اس لیے کہ قیامت کے قریب، اس لیے کہ کچھ لوگ آنے والے ہیں، کچھ قومیں آنے والی ہے جو لوگ قرآن کو پڑھیں گے اور لوگوں سے سوال کریں گے، لوگوں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ یعنی قرآن کریم کو
کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا. لوگ قرآن کریم کے ذریعے لوگوں سے مانگتے پھریں گے. تو قیامت کی یہ نشانی ہے. ہاں البتہ کوئی آدمی امامت و خطابت میں لگا ہوا ہے، دینی کام کر رہا ہے، قرآن کو سیکھا، دوسروں کو سکھا رہا ہے، تو انہیں اجرت دینا، انہیں بدلہ دینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی تحفہ دے دیتا ہے، بدلہ دے دیتا ہے، تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب البیوع کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 3420. خارجہ بن سلط کہتے ہیں وہ اپنے چچا کے حوالے سے کہ وہ لوگ کہیں گئے تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم لوگ نیک آدمی کے پاس سے آ رہے ہو، دیکھو ہمارے پاس ایک آدمی ہے جو رسی میں بندھا ہوا، وہ پاگل آدمی ہے، تو کچھ جھاڑ پھونک کر دو. تو ان لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور 3 دن تک اس آدمی کو پھونکا تو وہ صحیح ہو گیا. تو اس کے بدلے ان لوگوں نے کچھ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھا لو. فلا امری، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لمن اکل برقیۃ باطل، بہت سارے لوگ غلط طریقے سے جھاڑ پھونک کر کے کھاتے ہیں اور تم تو صحیح طریقے سے لیے ہو. تو اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ تحفہ دیتا ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ قیامت کی نشانی اس طریقے سے ظاہر ہوگی کہ لوگ قرآن کریم کو کمانے کا ذریعہ بنا لیں گے اور قرآن کریم کے ذریعے پیسے کمائیں گے، لوگوں کا مال حاصل کریں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سیاہ خضاب کا استعمال کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ. صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الترجل کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 4212. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے بالوں کو کالے خضاب سے رگیں گے، بالکل اس کبوتر کی طرح جس کا سینہ کالا ہوتا ہے. یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور لگ بھگ ہو چکا ہے، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے کالے خضاب کے ذریعے اپنے بالوں کو رنگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2102. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. ان کے چند بال جو تھے داڑھی کے اور سر کے بال سغامہ کی طرح سفید تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، اس کو بدل دو لیکن کالے سے پرہیز کرو. یعنی سیاہ خضاب استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو جو لوگ اس کا استعمال کریں گے، کالا خضاب لگائیں گے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قیامت کے قریب اس کا ظہور زیادہ تعداد میں ہو جائے گا. قیامت کے قریب اس کا ظہور ہوگا. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قریش کا خاتمہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد کی حدیث ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336، صحیح حدیث ہے، اسرع قبائل العرب فناء قریش، کہ عرب کے قبیلوں میں سب سے جلدی جس کو فنا ہو جانا ہے وہ قریش کے لوگ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ ایک عورت یہ کہے گی کہ یہ قریشی آدمی کا جوتا ہے. تو قریش کا اس طریقے سے خاتمہ ہو جائے گا اور وہ لوگ ختم ہوتے جائیں گے. تو قیامت کے قریب اس نشانی کا ظہور ہونے والا ہے. اب تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پہلی رات کا چاند بالکل موٹا نظر آئے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے دل کا دورہ بکثرت پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح الجامع کی حدیث ہے حدیث نمبر 5899، من اقتراب الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یری الہلال قبلا فیقال للیلتین، من اقتراب الساعہ ان یری الہلال قبلا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پہلی رات کا چاند نظر آئے گا، فیقال للیلتین، تو کہا جائے گا یہ تو دوسری رات کا چاند ہے. یعنی قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بالکل موٹا نظر آئے گا، بالکل بڑا نظر آئے گا، ایسا لگے گا کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے. قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن قیامت کے قریب اس نشانی کا ظہور ہوگا. وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، اور قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا.
تو ہم اور آپ اس کا نظارہ بھی کرتے ہیں کہ مسجدوں کو سیر و تفریح کا بھی ذریعہ بنا لیا گیا ہے، اور دھیرے دھیرے اس نشانی کا ظہور ہو رہا ہے، اور قیامت کے قریب یہ نشانی بڑے پیمانے میں ظاہر ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْعَةِ، کہ اچانک موت زیادہ واقع ہوگی۔ ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دل کا دورہ پڑتا ہے اور آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، آدمی ہٹا کٹا ہے، مضبوط ہے، اچھا ہے، اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، بلکہ یہ تو بہت پہلے سے ظاہر ہو چکی ہے، لیکن اس زمانے میں تو تعداد دن بدن اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ اس طریقے سے موت کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو جو میں نے یہی کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی کہا کہ پہلی رات کا چاند ہی ایسا لگے گا گویا کہ دوسری رات کا چاند ہے، یہ قیامت کی نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح میں نے کہا مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا، دھیرے دھیرے یہ نشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اہم چیز جو یہ کہا کہ موت بالکل اچانک آئے گی اور دل کا دورہ پڑے گا اور لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو اس نشانی کا ظہور ہو چکا ہے، بہت پہلے سے ہو چکا ہے۔ یہ چند باتیں تھی آج کے درس میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Big sound, great quality, one name. Big sound, great quality, one name.